بتلاوة تزدان بالتجويد. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے ان انعامات کا بھی تذکرہ چل رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تحقیق کے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، الکتاب معہود ہے، اور آتینا فرمایا ہے جملتاً واحدتاً دی تھی، ایک ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ تورات جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اٹھانے کا حکم دیا، وہ نہیں اٹھا سکے تو اللہ نے اس کی ایک ایک آیت کے لیے ایک ایک فرشتہ بھیجا، وہ بھی نہیں اٹھا سکے تو اللہ نے ایک ایک حرف کے اوپر ایک ایک فرشتہ بھیجا، وہ نہیں اٹھا سکے تو پھر حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ کے لیے اس کا تحمل خفیف کر دیا، آسان کر دیا، اس لیے اس کو مقام امتنان میں ذکر کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی نفس کتاب کا دیا جانا بہت بڑا انعام ہے، اس لیے کہ کتاب دستور حیات ہوتی ہے، منشور حیات ہوتی ہے اور زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ تو تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی، اور دوسرا انعام یہ کیا کہ اور ہم نے ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ قفینا، قفا سے ہے، قفا گدی کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے درمیان ایک قول کے مطابق 70,000 انبیاء تھے، ایک قول کے مطابق 4,000، اور سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے، وہ مأمور تھے تورات پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کے۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، قفینا کا ترجمہ کر رہے ہیں اتبعناہم، اور قفینا کیوں کہا، بعثنا کیوں نہیں کہا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ رسولا فی اثر رسول یا رسولا فی اثر رسول، دونوں پڑھ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا رسول ہم بھیجتے رہے۔ پے در پہ جو میں نے ترجمہ کیا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں دو رسولوں کا اجتماع نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر مراد رسل سے وقفینا من بعدہ بالرسل، رسل سے وہ رسل مراد ہوں خاص طور پر جن کو تبلیغ کا حکم دیا گیا تو ممکن ہے کہ صحیح ہو، لیکن اگر مطلق انبیاء ہوں تو پھر یہ بعید ہے، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا، لہذا کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ ایک زمانے میں دو رسول کا اجتماع نہیں ہو سکتا، نہیں۔ ہاں، اگر لفظ رسول سے مراد خاص طور پر مأمور بالتبلیغ ہو شاید یہ قول ممکن القبول ہو، لیکن مطلق انبیاء مراد ہوں تو وہ تو ایک زمانے میں کئی ایک آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ رہا کہ آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے جو فرمایا نا کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وہ دوسری جگہ سورہ مومنون میں بھی آیا، ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى۔ اب عطف الخاص علی العام کے قبیل کی بات بتلائی کہ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت سے معجزات عنایت فرمائے۔ البینات ای المعجزات، معجزے کے ذریعے کوئی بھی چیز بین ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، اس لیے عیسیٰ کا معنی سریانی زبان میں مبارک اور مریم کا معنی خادم ہوتا ہے۔
حضرت مریم چونکہ خادمہ بیت المقدس تھی، باعتبار ان کی نظر مانے جانے کے، حقیقت میں نہیں لیکن ان کی نظر یہی مانی گئی تھی ان کی والدہ محترمہ نے، اور عیسیٰ کا معنی مبارک ہوتا ہے، تو ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کئی ایک معجزات دیے، المعجزات، مثلا کاحیاء الموتى و ابراء الاکمہ والابرص۔ اصل میں اس کی وجہ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے دور میں جس چیز کا چرچا ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اس کو معجزہ عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فن سحر عروج پر تھا، تو اس سحر کا مقابلہ کرنے کے لیے مشاکلتاً سحر جیسا معجزہ عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں فن طب عروج پر تھا، ڈاکٹری کا فن، تو اس ڈاکٹری کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو ایسے امراض کی شفا دینے کا اختیار دیا گیا من جانب اللہ، اس لیے کہ ہر جگہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ آیا ہے کہ بڑے بڑے اطباء اس میں تحیر میں تھے، حیران تھے، تو ہم نے موسیٰ کو ایسے معجزات دیے، مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد نابینا کو اور کوڑی کو اچھا کرنا، جیسے کہ تیسرے پارے میں بھی آیا، اور اسی طریقے سے دوسرے پاروں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور آتینا ہے، پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی صفت اور ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ وہ من جانب اللہ عنایت کیا ہوا تھا۔ خاص طور پر فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان کی مدد کی، ہم نے ان کو طاقت بخشی روح القدس کے ذریعے، ہم نے ان کو طاقت بخشی، رحم مادر میں نفخ روح کے ذریعے ان کو ہم نے طاقت بخشی، ولادت کے وقت مس شیطانی سے حفاظت کے وقت بھی ہم نے روح القدس کے ذریعے حفاظت کی، ساری عمر یہودی دشمنوں کے حملوں سے حفاظت کے لیے بھی روح القدس سے ان کی مدد کی، شہید کرنے کی کوشش ہوئی تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہ بھی ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ یہ روح القدس اصل میں الروح القدس ہے، الروح المقدسۃ، اس لیے کہہ رہے ہیں من اضافت الموصوف الی الصفت، روح موصوف ہے، القدس صفت ہے، قدس بھی معنی پاکیزہ، اور روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، شعر میں آیا هو جبریل امین اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاء، حضرت حسان کے شعر میں ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں دیکھو کہ موصوف صفت کس طرح بنے گا، ای الروح المقدسۃ، پھر سوال ہے روح القدس سے مراد کون کہا، جبرائیل، پھر سوال ہے کہ ان کو قدس کیوں کہتے ہیں، عبارت حل کروا رہا ہوں کہ انہیں قدس کیوں کہتے ہیں، جواب دیا لطہارتہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے عبارت پڑھو، ان کو قدس کہتے ہیں اس لیے کہ قدس کا معنی ہوتا ہے پاک، تو چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل پاکیزہ ہے، اس لیے انہیں روح القدس کہا جاتا ہے۔ پھر سوال ہو رہا تھا ایدناہ کی شکل کیا تھی، روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی تائید اور مدد کیسے کی گئی، تو جواب دیا یسیر معہ حیث سار، حضرت جبرائیل علیہ السلام چلتے تھے ان کے ساتھ جہاں بھی وہ چلتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روح جسم نورانی ہے جس کے ذریعے حیات ابدان وابستہ ہے، اور جبرائیل جسم نورانی ہے جس کے ذریعے حیات قلوب وابستہ ہے، تو جبرائیل علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے۔ فلم تستقیموا، اتنے سارے انعامات کے باوجود بھی تم نہیں سدھرے، کیوں؟ تمہاری سرشت میں یہ بات پڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تو زبردست حفاظت کروائی گئی، تو
تو تمہیں تو اس کا احسان ماننا چاہیے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، یعنی بڑی عمر تک۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہر موقع پر جبرائیل کے ذریعے حفاظت ہوئی، پھر بھی تم نہیں سدھرے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، ہوی یہوی بمعنی تحب، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم هوى الأحبة منه في سودائه، یاد رکھو اس کو۔ تو بما لا تہوی انفسکم، اور ماں کا بیان من الحق استکبرتم، سینتا طلب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہا تکبرتم عن اتباعہ۔ جب جب تمہارے پاس رسول ایسی چیز لے کر آیا جن کو تم پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے اعراض کیا، یعنی جب بھی کوئی رسول تمہاری طبیعتوں کے خلاف کوئی بات لے کر آیا تو تم نے اس سے اعراض کیا، اس کی پیروی نہیں کی۔ یہ استکبرتم جواب کلما، کلما حرف شرط ہے، جب جب رسول لے کر آیا تب تب تم نے استکبار کیا، اعراض کیا۔ وہو محل الاستفہام، اور استکبرتم یہی محل استفہام ہے، نہ یہ کہ اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا رسول ایسی چیز لے کر آیا، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں خبر دے رہا ہوں کہ جب جب رسول ایسی چیز لے کر آئے تب تب کیا تم نے استکبار کیا۔ اب تم کہو گے حضرت ابھی آپ نے بولا میں خبر دے رہا ہوں، اصل میں یہ استفہام اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ استفہام توبیخی ہے، کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ جب جب بھی تمہاری طبیعتوں کے خلاف رسول کوئی چیز لے کر آئے تو تم نے استکبار کیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اپنی من بھائی تقریروں کو پسند کرنا، اپنے من بھائی مفتیوں کی طرف مائل ہونا، اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کرنے کے بجائے شریعت کو طبیعت کے تابع کرنا، یہ بنی اسرائیل کی سرشت اور ان کی طبیعت ہے اور ان کی عادت ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تصوف کسے کہتے ہیں، حضرت نے فرمایا تھا طبیعت کو شریعت کے تابع کر لینے کا نام تصوف ہے۔ لیکن ہمارا حال اس آیت جیسا ہے کہ بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جو چیزیں ہمیں پسند نہیں آتی ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا الی آخر الحدیث میں سے بننا چاہیے۔ ففریقا منہم کذبتم، یہ فریقاً ہے نا، اور فریق کسی مجموعے سے نکلتا ہے، اس لیے فرمایا ان نبیوں میں سے ایک جماعت کو تو تم نے جھٹلایا۔ کون سے نبی جو اوپر آیا نا وقفینا من بعدہ بالرسل، اور کلما جاءکم رسول، تو جب جب کوئی رسول آیا تو ایک جماعت کو تو تم نے جھٹلایا، کا عیسیٰ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو۔ لفظی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ففریقاً منہم کذبتم، تو وفریقاً قتلتم آنا چاہیے، پھر تقتلون کیسے آیا؟ اور یہ تو حرکت وہ کر چکے، پھر اس کو مضارع سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے؟ جواب دیا المضارع لحکایت الحال الماضیہ، بلاغت میں تم نے پڑھا ہے کہ زمانے ماضی میں کوئی بات ہوئی ہو تو اس کی منظر کشی کرنے کے لیے، اس کو لائیو ہو رہا ہے ایسا بتانے کے لیے۔ اور ایسا کیوں، اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ کچھ حوادث فرحت کے، مسرت کے، یا حزن و ملال کے، غم کے ایسے ہو جاتے ہیں حیات انسانیہ میں جن کو انسان کی نظریں بھلا نہیں پاتی، ہر وقت وہ اس کو اپنے سامنے ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے ابھی ہو رہا ہے وہ۔ تو ایسے ہی قتل انبیاء اتنا گھناؤنا جرم تھا کہ آسمان کی نگاہیں اس کو بھلا نہیں سکی تھیں، اس لیے اس کو فعل مضارع سے تعبیر کر دیا، ورنہ ہے تو یہ فعل ماضی کے معنی میں۔ اور بعض علماء تفسیر نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حدیث کی سند میں چاہے کلام ہو لیکن حدیث کا متن اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور جب اس امت کے علماء کو انبیاء بنی اسرائیل کا درجہ دیا گیا ہے
تو اب یہ یہود کی سرشت کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ یہود علماء امت محمدیہ کو قتل کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ، مباشرتاً یا تسبباً، اور قیامت تک ان کے دھندے یہ رہیں گے۔ تو پھر اب یہ فعل مضارع اپنے معنی میں ہوگا کہ زکریا و یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام، انہوں نے ان دونوں نبیوں کو قتل کر دیا تھا۔ وقالو، ان کی مزید ایک شرارت کا تذکرہ ہے کہ وقالو للنبی استہزاءً، انہوں نے نبی سے استہزاءً کہا۔ پتہ چلا کہ یہ قول ایک دوسری جماعت سے صادر ہوا تھا۔ وہ کون جماعت ہے؟ وہ جو حضور کے زمانے میں معاصر تھے، حضور کے زمانے میں موجود تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسبیل مذاق یہ کہا تھا، نہ کہ برسبیل معذرت، نہ کہ برسبیل حقیقت، بلکہ برسبیل مذاق کہا تھا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل تو ڈھکن ہیں۔ دونوں ترجمے ہوں گے۔ غلف اغلف کی جمع ہے، اصل میں تھا غلف، جیسے حمر احمر کی جمع ہے، صفر یہ اصفر کی جمع ہے۔ اغلف وہ چیز جو کسی غلاف میں محفوظ اور مستور ہو، اس کو اغلف کہتے ہیں۔ اس کو اس آیت سے سمجھو کہ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، دیکھو غلاف کو اکنۃ سے تعبیر کیا، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ یا تو پھر یہ کہو کہ یہ غلف غلاف کی جمع ہے، جیسے کتب کتاب کی جمع ہے، تو اب معنی یہ ہوں گے کہ ہمارے دل علم کے غلاف اور برتن ہیں جن میں ہر قسم کا علم بھرا ہے، تمہارے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں معنی پر اس کو محمول کر سکتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے ایک روایت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلوب 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو قلب اجرد، جس میں چراغ ٹمٹماتا رہتا ہے، ایک قلب اغلف جس کے غلاف کو باندھ دیا گیا ہو، ایک قلب منکوس، میم نون چھوٹا کاف واو سین، اور ایک قلب مصفح، میم صاد فا ہا۔ حضور نے خود تشریح فرمائی کہ قلب اجرد مومن کا قلب ہے اور اس میں اس کا چراغ، اس کا نور ایمانی ہے، اور قلب اغلف کافر کا قلب ہے، اور قلب منکوس منافق کا قلب ہے کہ وہ ٹیڑھا ہو گیا، اس نے پہلے پہچانا سمجھا پھر انکار کیا، اور قلب مصفح وہ قلب ہے جس میں ایمان بھی ہو نفاق بھی ہو۔ جب ایمان کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ سبزے کی طرح ہوتا ہے جس کو پاکیزہ پانی زیادہ اگاتا ہے، اور نفاق کا جب غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ پھوڑے کی طرح ہوتا ہے جس کو پیپ موٹا کر دیتا ہے۔ جو مادہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا حال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے قلب کو قلب اجرت بنائے۔ تو انہوں نے نبی سے اس طرح مذاقاً کہہ دیا تھا، جیسے آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا رہنے دیجئے، ہم کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو یہ ایسا ہی اسلوب ہے کہ ہمارے دلوں میں علم بھرا ہوا ہے، یا دوسرا معنی غلاف میں محفوظ اور مستور ہیں، تمہاری باتیں ہمارے دل میں جائیں گی ہی نہیں۔ دونوں قول میں نے لیے، ای مغشات باغطیۃ، یہ تو ایک ہی قول لیتے ہیں، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا ہمارے دلوں پر ڈھکن پڑے ہوئے ہیں۔ فلا تعی وعی، یعنی فلا تعی قلوبنا ما تقول، ہمارے دل یاد نہیں رکھ سکتے، ہمارے دلوں میں آ نہیں سکتی وہ چیز جو آپ کہتے ہیں۔ قال تعالی، اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ بات غلط ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ڈھکن پڑے ہیں، نہیں، اصل میں ابتدا ان کی طرف سے ہوئی تھی تو ہم نے سلب توفیق کر لی۔ اس کو اس آیت سے لاؤ، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، تو یہاں پر بھی یہ آیا بل لعنہم اللہ بکفرہم۔ جیسے مدرسہ کسی کو وظیفہ دیتا ہو مگر وہ طالب علم نمازیں نہ پڑھے، پابندی نہ کرے، تعلیم کی تربیت کے اصول کی پابندی نہ کرے، تو اس کا وظیفہ
حسم کر دیا جاتا ہے، قطع کر دیا جاتا ہے، تو یہ قطع بھلے انتظامیہ نے کیا، لیکن طالب علم کی شرارتوں نے انتظامیہ کو آمادہ کیا کہ وہ اس کے وظیفے کو قطع کرے۔ اسی کو ہمارے حضرت الاستاذ سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قانون بنتے نہیں بنوائے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ جب ان کے قلوب غلف تھے تو پھر ان کی پکڑ کیسی، اس لیے کہ لعنہم اللہ بکفرہم۔ جی اس طریقے کی باتیں چھٹے پارے میں بھی اللہ نے فرمائی ہیں کہ ان کی طرف سے تعدی ہوئی تو پھر ہم نے سلب توفیق کر لیا۔ بل للاضراب، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لعنہم اللہ ابعدہم عن رحمتہ، لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا، وخذلہم عن القبول، اور قبول کرنے سے ان کو پیچھے رکھا، ناکام رکھا، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں سمجھنے کی طاقت نہیں تھی، ورنہ وہ غیر مکلف ہوں گے۔ ولیس عدم قبولہم لخلل فی قلوبہم، ان کا قبول نہ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کوئی خلل تھا، بلکہ بکفرہم کا معاملہ ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایک آیت میں یہ بھی آیا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارُهُمْ، تو بہت کم ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ قلیلاً، یا تو ایماناً قلیلاً یؤمنون، یا باعتبار افراد کی قلت کی طرف اشارہ ہے کہ بہت کم لوگ ایمان رکھتے ہیں، یا قلیلاً زمناً کی صفت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاتے ہیں جب محمد کی مجلس میں آتے ہیں، یا زمناً قلیلاً کا مطلب وہ ہے، تیسرے پارے سے لاؤ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ۔ قَلِيلًا مَّا، قلیلاً کی تنوین تو دلالت کرتی ہی ہے قلت پر، تو پھر ماں کیوں آیا؟ اس لیے کہ ماں بھی نکرہ ہے، کا ماں زائدۃ لتأکید القلہ، یہ ماں زائدہ ہے قلت کی تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ ای ایمانہم قلیل جداً، یہ جداً وہ ماں کی وجہ سے۔ انہوں نے بہت سے اقوال میں سے ایک ہی قول لیا کہ یہاں قلت باعتبار ایمان کے ہے، کہ وہ بہت کم ان کا ایمان ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے مؤمن بھی کے اعتبار سے قلت ہے کہ کم ہی چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت ایمان نصیب فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی